نعرہ تکبیر گھٹ بندیاں نہ چاہے علی دے خالق دا نا ہے بآواز بلند مل کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرامی حلالی دی پہچان مل کے یکسبا نعرہ حیدری زندہ و سلامت رو مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری کوشش کرو خلیل کربل دی ذات بآواز بلند صلوات زندہ و سلامت رہو اگر تکلیف محسوس نہ کرو یک زبان ہو کے سارے بآواز بلند صلوات پڑھے زندہ و سلامت رہو سنی شیعہ احباب تشریف فرماؤ زیوکار سادات و غیر سادات مجلس حسین تشریف فرماؤ ایک لفظ میں قبلہ واجب سمجھ کے ہر جات آدھا آج بھی آدھا پیاں اگو بھی جتھے پڑھنا ہے میں آدھا راساں کہ حسین دی مجلس سے آمن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں قبلہ انجے نا غور ہے نا سارے آدھے یعنی حسین دی مجلس سے آ کے بہن واسطے اس ضروری نہیں جو بندہ شیعہ ہوئے بس اتنا لفظ آدھا شیعہ ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے اور تساں جتنے بیٹھے ہو غیرت علیہ شریف انسان تشریف فرماؤ دو لفظ میں جناب دے حوالے معرفت علیہ کرنا چاہنا بس انہاں لفظاں دے غور کرے رحمان خالق اللہ 1.25 لاکھ نبی خلق کیتے اپنی توحید دے پرچار واسطے اور بھائی جان ویکھیں میرے علیہ پاسے یاد میں تنہوں بولن دی زحمت نہیں دینی میں جتنی دیر پڑھنا ہے بالکل میں تنہوں بولن واسطے آکھنا ہی نہیں کیونکہ میرا پڑھن دا مزاج ساریاں تو ہٹ کے میں بالکل نہیں آکھنا یہ لفظ ہی غلط ہے ایمان نال میں قبر حسین تے کھلو کیا دا پیا یہ لفظ غلط ہے یہ بکواس ہے بندہ آکھے جی میرے نال حلالی بول سن تا حرامی چپ باسن اور جھلی ماں دا پتر اتھے آؤندہ ہی حلال زادہ ہے حرام زادہ دا قبلہ اتھے کم ہی کوئی نہیں کیوں مولا دا فرمان ہے میری کیڑی اوقات ہے میری کیڑی جرت ہے تیرے 6ویں بادشاہ پرمیندن اس وقت تک کسے بندے دی جرت ہی نہیں ایتھے آ کے بہ جاوے جب تک ساڑھے 5ویں مولا محمد باقر دی مہر نہ لگ جاوے قبلہ تسی سارے تے مہر لگی ہے بیٹھی ہو ایک لفظ جناب دے حوالے کرنا ہے آؤندے سال تک اگر لفظاں دی سمجھ آگئی تو مڑ دعا دے سو جے نہ آئی تو مڑ اگے نہیں آؤنی امور تے رولا ہی ختم تو قبلہ میں لفظ آکھیا ہے مالک 1.25 لاکھ نبی خلق کیتے ملک صاحب کیوں کیتے ہیں اپنی توحید دے پرچار واسطے ہون میں پڑھدا تو ہاڈے چ پیاں پٹھان کے چ میری زبان بھی تو ہاڈے علیے بولی بھی تو ہاڈے علیے لفظاں دی چترال تا گلگت میں پڑھدا نہیں پیا بس لفظ ہر بندے نو سمجھ آ جاسی سمجھ آوے بولن تے دل نہ کرے تھوڑا جا سر ہلا دوے تاکہ من پتہ لگے انہاں نو سمجھ آ رہی ٹھیک ہے نا جی اچھا میں لفظ آکھیا مالک 1.25 لاکھ نبی قبلہ خلق کیتے اپنی توحید دے پرچار واسطے اللہ آدم نبی بنایا فرمایا آدم میری توحید دی تبلیغ کر پرچار کر مجمع سنی شیعہ دا بیٹھا لفظ سمجھا لیا قبلہ معراج آدم تبلیغ کیتی اللہ نوح نبی خلق کیتا فرمایا نوح نبی میری توحید دا پرچار کر اللہ 1.25 لاکھ نبی خلق کیتے کیوں کیتے اپنی توحید دے پرچار واسطے آدم بابا جی آیا آدم دسیا میں نبی ہوں نوح آیا نوح دسیا میں نبی ہوں ہر نبی آ کے دسیا میں نبی ہوں ہر نبی چل انجا کا 1,63,999 نبی اور تیرے مصطفیٰ دی تبلیغ وچ ایک فرق ہے کیڑا ہر نبی آ کے دسیا میں نبی ہاں تیرے مصطفیٰ اے نہیں دسیا آ کے میں نبی ہاں حالانکہ محمد نبی اس وقت بھی آئی جدہ آدم کوئی نہ آئی میرا سلام ہے جن لفظ دی سمجھ آگئی کہ محمد نبی قبلہ اس وقت بھی آئی جدہ آدم کوئی نہیں مصطفیٰ اس وقت بھی نبی آئی جدہ کائنات دی کئی شے نہیں لیکن مصطفیٰ آ کے نہیں آکھیا میں نبی ہاں کیوں کیونکہ پیغمبر 40 سال تک محمد اپنا کردار منوایا ہے اے لفظ ہی ساری مجلس ہے جیسے ساری مجلس ہے پیغمبر 40 سال تک مکے دیاں بدوان کو لو منوایا ہے کہ میں سچا بھی ہاں
میں امین بھی ہاں. ہوں بندے تواڈے چ پڑھے لکھے میرے سامنے تشریف فرما نے گل میں کر گیا وا لفظ تے چاچا غور کرے ہے حالانکہ صادق تے امین لفظ ایک ہی ہے. صادق مطلب بھی سچ بولنا, امین مطلب بھی یہ کہ بندہ شے دے تے انہوں واپس دے دے, یعنی انہا مطلب بھی سچ ہے. لیکن نقطہ اس لفظ جی قبلہ غور کرے ہے ایک فرق ہے مرزا صاحب, صادق اور امین ایک فرق ہے. فرق کیڑا ہے؟ صادق مطلب ہے سچ بولنا, امین دا مطلب ہے اوہ سچ نو کر کے دکھا دینا. ہن میں نے ایک احساس ہویا ہے کہ اے کرونا دے وچ بندے مجلس سنن دا وال بھی بھول گئے نے. اے یقیناً میں دسدا پیا تسی مزاج تھوڑا جا بلند کریا میں سطر سمجھا لئی معراج. قبلہ امین تے صادق دا مطلب ایک کہ تیرے پیغمبر کر کے بھی دکھایا ہے, بول کے دسیا میں سچا نال اوہ سچ نو کر کے بھی دکھا دیتا ہے. 40 سال تک تیرے مصطفیٰ کردار منوایا ہے یا اس دی توحید منوائی ہے. اج پہلی مجلس ہے جتھے میں دعا چاہ کے اے ہاتھ چاہ کے دعا پہ منگدا میرے اللہ میں طاقت دوی میں اس مجمع 17 سمجھا لما, کیونکہ لفظ بڑے نے میرا لفظ ایک ضائع ہو گیا ساری پڑھائی ختم ہو جاسی. کہ بلا غور کرے 40 سال تک محمد کردار منوایا ہے تے اس دی توحید منوائی ہے. ہون جدہ 40 سال توحید منوا رہا ہے نا, ہون پک ہو گیا سو اے من سچا بھی من دین من امین بھی من دین. ہون اللہ فرمایا محمد تینو سچا بھی من دین اے تینو امین بھی من دین. ہون انہوں دس اپنی نبوت دس اپنی رسالت دس. تے اسلام دی پہلی دعوت دا نام ہے دعوت ذو العشیرہ. اے جن سمجھ آ گئی ہے اسلام دی پہلی دعوت کیڑی ہے؟ دعوت ذو العشیرہ. اے ہوئی کتھے؟ اسلام دی پہلی دعوت دعوت توحید دعوت نبی ہے. اسلام دی یا سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بیٹھے ہیں نا, یہ دعوت ہوئی کتھے؟ حضرت ابو طالب دے گھر وچ سارے بھائیاں بھی لکھے سارے لکھے ہے. حضرت عمران دے گھر وچ اسلام دی توحید دی پہلی دعوت حضرت ابو طالب دے قبلہ گھر وچ ہوئی ہے. تے اس وقت اللہ دا گھر چینے چاہیے. بھئی اللہ دا گھر بھی مکے, ابو طالب دا گھر بھی مکے, موڑ اسلام دی اللہ دی توحید دی دعوت پہلے ابو طالب دے گھر کیوں ہوئی ہے؟ اس دی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ کعبے دے صحن وچ بت آہن, ابو طالب دے گھر وچ بت کوئی نہ آہن. قبلہ زندگی میرا سلام ہے توڑی سمجھ تو درین قربان. بسم اللہ. یا لے الحمدللہ توڑا مزاج بلند ہو گیا. حضرت عمران دے گھر وچ کیوں؟ اس دی وجہ قبلہ اے وے جیڑا کام بندہ خود کردہ ہوئے او دوسرے نو منع نہیں کر سکتا. ہن ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا, او بندہ دوجے نو آکھے او مرے نماز پڑھیا کر, تو اگو اس بھی تے آکھنے نہ مرے انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لے. انجے نا جیڑا بندہ خود کردہ ہوئے او اگلے نو منع نہیں کر سکتا, خود نہ کردہ ہوئے او اگلے نو آکھ نہیں سکتا. اور اگر حضرت ابو طالب دے گھر وچ اس وقت بوت آئین کوئی تے آدھا کہ پہلے اپنے گھر وچوں کڑوا, بھئی کوئی تے آدھا ہے لفظ چل انج نہیں تو اڈے جو کسے بندے حج کیتا ہے, یہ تو نمی گالہ دسا حج کیتا ہے کسے بندے ایک دو کیا با مالک تو سارے نو لے جاوے. حج دے متعلق ایک حدیث ہے کہ جڑا بندہ حج کرے دا ان دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جا سن. یہ حدیث رسول ہے کہ جڑا بندہ حج کرے ملک جی اس دے پچھلے گناہ سارے معاف. یہ اپنی مرضی تیرے مسلک نال میں غرض ہی نہیں, میں تو مسلک نال شیعہ دے حوالے نال مجلس نہیں پہ پڑھدا. سنی شیعہ جتنے بیٹھے ہو اپنی مرضی دے عالم دین نو باہر نکل کے ہون فون کر کے وات اندر آ جاوے. اے حدیث پوری کتھے ہوندی, اے گناہ معاف پچھلے ہوندے کتھے نہ ہوے تیرا میں مجرم ہاں گل نویں پریشان نہیں ہونا. اے معاف ہوندے کتھے جاؤ بیت اللہ دے چکر لاؤ گناہ معاف نہیں ہوندے.
ٹینڈ کرواؤ گناہ معاف نہیں ہوندے، جو مرضی کرو نہیں ہوندے۔ اے جدہ تساں جاندے ہو نا شیطان نو پتھر مارن واسطے، جدہ شیطان نو پتھر مارن جاندے ہو نا، ایتھے ہاتھ پہ غیبی چو آواز آن دیئے ہون اس دے پچھلے گناہ معاف کر دیو۔ وجہ فرمایا ہون اس مارنے نے شیطان نو پتھر، اگر ہون ان دے زمن چ گناہ ہوئے نا متا شیطان اے نہ آکھے پہلے اپنا دامن تے صاف کر لائے۔ قبلہ زندگی بسم اللہ یا اللہ قبلہ غور ہے نا، یعنی جیڑا کام بندہ خود کردہ ہوئے کسی دوسرے نو منع نہیں کر سکتا۔ اسلام دی پہلی دعوت ہوئی ہے حضرت عمران دے گھارے چ اساں ذاکرہ میں نو غازی دیاں علماء دی قسم اتنا دسیا ہے علی دا باپ ہے بڑی فضیلت ہے، اگوں بس نہ تانوں لوڑ پئی ہے نہ سن لوڑ پئی ہے۔ حالانکہ سرکار حضرت عمران دے اپنے فضائل پڑھ کے ویک، حضرت عمران دی اپنی سیرت پڑھ کے ویک، تاریخ آدھی ہے ایک بندے 190 سال کتاب نہ ہوئے تیرا میں مجرمہ، 190 سال اس مسلسل ایک غار چ بہ کے عبادت کی تھی، انہا نام ہے مسیب، 190 سال عبادت کر کے غار چو بہر آیا ہے۔ انج دعا دے ہاتھ جا کے دے بارے الہا اے مسیب نامی 190 سال لی اس دی محنت ہے، 190 سال عبادت کر کے انج غار چو بہر آ کے دے 190 سال دی محنت آج میں نو اجر دے، میں نو ایک ایسے بندے دی زیارت کرا جڑا ایک وقت جو تیرا محبوب بھی ہوئے، تیرا ولی بھی ہوئے، تیرا پیارا بھی ہوئے۔ اچھا اس دے جملے ختم نہ تھا ہے یا پاسنال ایک نقاب پوچھ گھوڑا سوار آیا ہے، اسا کہا او مسیب من ویکھ لے، اس ویلے اس ڈٹھائی حیران ہو گیا، دا میری 190 سال دی محنت اجر تو ہے، میری 190 سال دی محنت صلہ تو ہے، اپنا تعارف کرا تو ہے کون؟ اس ویلے جوان نقاب لہا کے فرمایا غور نہ ویکھا علی دا بیو ابو طالب۔ قبلہ زندگی دراز بسم اللہ یا اللہ تھوڑی سمجھ تو درائن قربان۔ حضرت اچھا اے سارے انہوں پتہ ہے جو پیغمبر دا نکاح حضرت عمران پڑھایا ہے، ہن اس گالتے ایئیں اس بندے کرنا ہے جنہوں پتہ نہ ہوئے، پڑھایا نکاح حضرت عمران پڑھایا سارے لکھ دیں، ساڑھے نکے بھیرا بھی لکھ دیں۔ ہن تو اڈا ذہن ہے کہ میں یادہ وڈے تھے، او میں نہیں یادہ کیونکہ وڈے اسی ہیں، مالک زندگی کرے وڈے اسی ہیں سارے من دین۔ ظہیر بھائی جو پیغمبر دا نکاح حضرت عمران پڑھایا اے دس دے نے، اے نہیں دس دے پڑھایا کیوں میں؟ چاچا اے نہیں دس دے پڑھایا کیوں میں دس دا مجبوری ہے ابو طالب دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے۔ میں دوبارہ پیادہ جن سمجھ نہیں آئی، مجبوری ہے علی دے پیو دی جو بطول دے بابے دا نکاح پڑھاوے۔ میں تیسری دفعہ پٹھان کے پینڈے چاہتا پہ مجبوری ہے علی دے پیو دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے۔ کیڑی مجبوری ہے؟ پورے عرب کسے نو نکاح آؤندہ کوئی نہیں، اس گھر دے علاوہ نکاح علی رسم ہی کسے گھر کوئی نہیں۔ قبلہ زندگی دراز ہو بسم اللہ یا علی میرا سلام ہے توڑی سمجھ تو درائن قربان کرا تو زیوکار لے میں سمجھا لیے ہون گفتگو دی میں یقیناً اگلی 17 ہون میں سمجھا لی سا تو میرا زیوکار اسلام دی پہلی دعوت ذوالعشیرہ 40 سال تک صدیقہ دھی دے سچے باپ اپنا کردار منوایا ہے۔ 40 سال تک نسو آکھیا میں نبی ہوں، لفظ یاد ہے نا، 40 سال تک اپنی کردار اور اس دی توحید منوائی ہے۔ 40 سال بعد آدھا پیا میں نبی ہوں۔ بسم اللہ مرشد اور بسم اللہ صلوات بواز بلند پڑھے بسم اللہ قبلہ غور ہے نا۔ مصطفیٰ توڑے نانے دی سیرت پہ پڑھ دا، سیرت مصطفیٰ 40 سال تک واللیل دیاں ظلفاں والے نبی سچے نبی ان منوایا ہے یا کردار منوایا ہے۔ 40 سال بعد آدھائے ہون ان اللہ مان گئے ہو نا تے میں سچا مان گئے ہو مڑ اے منو میں نبی ہوں جاگے ہے۔ 40 سال تو 63 سال زہری سانے مصطفیٰ دا، 63 سال ہے نا زہری، 23 سال دا وقفہ بن دے۔ 40 سال تک ان منوایا ہے اپنا کردار منوایا ہے،
23 سال تک اپنی نبوت دسی، ہون جداں لوگاں ان اللہ مان لے مصطفیٰ نو نبی مان لے تے سارے کام محمد دس لینے، ہون پیغمبر حج کر کے واپس آ رہے نے، ہون اتو وحی آ گئی ہے محمد تینوں نبی بھی مان گئے نہیں، اے میں اللہ بھی مان گئے نہیں، ہون او کام کر جیڑا آج نہ کیتی ہوئی، میری رسالت دا کخ نہیں کیتا، او ان من بھی مان گئے تے نبی بھی مان گئے، ہون جدا سب کچھ منوا رہے ہے، ہون غدیر تے آدھا پہ ہے، اگر ان اللہ من دے ہو میں نبی من دے ہو تے بات سارے سون لگو من کنتا مولا۔ اگر میں نبی من دے ہو ان اللہ من دے ہو تے اینو میرے بھیرانو جس دا میں مولا، ایک تو کوڑا لفظ آکھاں کوڑا ہے ٹھیک، یہ نہیں کہ کوڑا لفظ میں غلط نہیں، غلط تو میں کدی آکھے ہی نہیں، کوڑا لفظ اصل ہر اس بندے مولا امیر نو مولا مننے جس مصطفیٰ نو مولا منیا تے، بھئی جس پیغمبر نو مولا نہیں مننا، چل میں ایک میں حدیث سناما چھٹے بادشاہ دی، بادشاہ فرمیندے نے میں اگے بھی میں واجب سمجھیا ہے کہ میں ہر جاتے پڑھا، مولا فرمیندے نے ترائے قسم دے بندے ساڑی مجلس سے چناؤں، کتنی قسم دے؟ ساڑی مجلس سے چناؤں، اگر اوسن انہوں نے فائدہ کو نہیں گا انہیں بھمیں آ جان، کیڑے؟ فرمایا پہلے ذاکر، کیڑے؟ فرمایا او ذاکر ساڑی مجلس سے چناؤں، اوسن اے ہے فائدہ کو نہیں، عبادت کوئی نہیں، اے ہے ڈھیر سارا اونج فائدہ کو نہیں، عبادت کو نہیں، اونج گل انہوں دی کوئی نہیں، مولا کیڑے؟ فرمایا او ذاکر نہ آمین جڑے ممبر تے کسے گل دی تبلیغ کرن خود اس تے عمل نہ کرن۔ میرا سلام ہے اینا بندیاں قرآن دی قسم سلام ہے۔ مولا صادق امام فرما رہے ہیں جنہ دی زبان محمد علی زبان ہے، فرمایا او نہ انہوں نے کونی فائدہ پیسے پوسے کماؤں تکا ٹردے بنانا، ہاں مولا دا فرمان ہے میری کیڑی اوقات میں کی ہاں، صادق امام فرما رہے ہیں اگلے کیونکہ مجلس دا اے تا مطلب میرے نزدیک تا نہیں تے چلو توڑے نزدیک شاید پتہ نہیں کہے میرے نزدیک اے مولا دی مجلس دا ظہیر بھائی اے مطلب ہے ہی نہیں کہ ذاکر پڑے کو چار بندے ایدو اٹھ کے واہ 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 تے چار ایدوں واہ واہ لو جو فنائیاں لاگے بھئی، فنائیاں دا نام مجلس نہیں، مجلس دا مقصد ہے زمانے دا گمراہ اور بھٹکیا ہویا انسان جتھے آ کے بوے مکمل انسان بن کے گھر چلا جائے اس جا کو مجلس حسین ہی بڑھیا دیا۔ قبلہ ایک بندے دی لفظ سمجھے بابا جی آ گیا معراج، یا لیا قبلہ زندگی دراز ہو۔ مولا فرمایا پہلے او ذاکر نہ ہون جڑے ممبر تے دسن کچھ تے خود اس دے خلاف ہون، دوجی مولا فرمایا او بندے بھی ساڑی مجلس آ کے نہ بان، فائدہ کونی لنگر شنگر کرن تے گھر ٹردے بنن، ٹائم ضائع کرنا نے تے کرن تے چلو جی کیڑے؟ فرمایا او بندے ساڑی مجلس چناؤن جڑے ساری دیوار مجلس سن کے گھر جامن تے کم از کم ایک نیکی نہ اپنامن ایک برائی نو دور نہ کر سکن۔ ہوئے 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 مولا دی قسم ہے ایتھے افسوس لگدا جدا بندے اینا گلاں تو پریشان جڑا بندہ ہو جائے، بھئی اس مجلس دا کی فائدہ ہے؟ بندہ مجلس سن کے ایتھوں جاوے چل انج آکھاں کہ بندہ شراب پیندا ہوئے حسین دی مجلس سن کے جا کے تے مڑ شراب لک لوے، لکا نہیں ہے نا؟ مجلس حسین بندہ سنے تے مجلس سن کے گھر جا کے تے پیو نو ہیتھوں ناپ کے تھلے لئی آوے ان دی قبول ہو جاندی ہے؟ کوئی نہیں نہ ہوندی۔ مولا فرمایا جڑا کم از کم ایک نیکی نہ نمی اپناوے، یعنی نماز نہیں پڑھدا تے اگوں بھی شروع نہ کرے، ہن دیکھنے جی میں سپ سون گے اون فائدہ کو نہیں، کوئی بھی کر لو کوئی بھی برائی دور نہ کر سکتا ہوئے۔ تیجی گل مولا فرمایا ہے او بندہ ساڑی صفحے ماتم ہی نہ بچھائے، او جڑے مجلس بانی بیٹھے ہو میں ہر بانی دا پتہ ہے کہ کیڑا کیڑا بندہ مجلس کر رہندہ ہے،
مولا فرمیندے نے او بندہ ساڈی صفے ماتم بابا جی نہ بچھاوے، سائیں فرما رہے نے او بندہ ساڈی صفے ماتم نہ بچھاوے، فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا کیڑا؟ فرمایا او بندہ جیڑا ساڈی صفے ماتم بچھا کے اساں 14 نو اپنے گھر وچ مہمان بنا کے وقت بھی اپنی زندگی ساڈی سیرت دے مطابق نہ گزارے۔ میں درین قربان کرا جن سمجھ آ گئی۔ یار کدی سوچیا نہیں مولا دا ایک فرمان ہے، بھائی ظہیر عباس بھی پیچھے تشریف فرمان ہے، مولا دا ایک فرمان ہے جس تے ایک مومن ناراض ہے اسی آل محمد اس تے راضی کوئی نہیں۔ یہ سنیا جے یار سارے بولیا کرو، تائید کیتا کرو۔ مولا دا فرمان ہے جن دے تے ایک مومن ناراض ہے اسی 14 ہون دے تے راضی کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں جن دے تے مومن ناراض ہے۔ تے ایمان نال دسو اساں ذاکر جدوں آوندے ہاں گڈی رک دیئے تے 5 بندے کھول دیو گڈی دا بوا، مینوں سچیاں گلاں نے، گڈی دا بوا کھول دیو تے سانو باہر لہا کے علیحدہ اے سی والے کمرے چ بٹھا کے 6 قسم دا لنگر ساڈے سامنے رکھ دیو، لنگر کھوا کے بات سانو عزت نال پڑھا کے مڑ گڈی چ بٹھا کے تے ڈھیر سارے پیسے ساڈے ہاتھ تے رکھ کے تے نال اے بھی آدیو سائیں راضی جامی، سائیں راضی جامی، سائیں راضی جامی۔ اے ساڈا تین اتنا خیال ہے اے جڑے 25 کلومیٹر تو بہنا تے دھیا نار رلا کے گرمی تے بھامے سردی دے موسم وچ اے ساری دیوار مجلس وچ آ کے باندھے نے کدی عزت نال انہاں دا ہاتھ نپ کے بھی آکھی جو آ تینو محمد دے پتر دا لنگر کراواں۔ امام فرما رہے ہیں تیرے تے ایک مومن ناراض ہے اساں آل محمد تیرے تے راضی کوئی نہیں۔ مومنہ نو راضی کیتا کر سن چھڑ، مومن تے ہاں لیکن پیسے لے کے اجرت لے کے پڑھیا تے یالی تے 6 بندے نال اے جڑے بطول دے پتر دی مجلس ساری دیوار صبح تو شام تک باندھے نے، پہلے انہاں نو راضی کیتا کر۔ کدی سوچئے انہاں دی جیب وچ کرایا بھی ہے یا نہیں؟ اگر رسول راضی کرنا ہی تے مومنین راضی کرو۔ بس ختم ہوگی میری پڑھائی، میں 2 لفظ آکھا جناب دے حوالے تے میں یالی ممبر بھائی ظہیر دے حوالے کراں۔ 40 سال تک محمد ان منوایا ہے، 40 سال تک قبلہ مصطفیٰ ان منوایا ہے، بعد اچ پیغمبر دسیا میں نبی ہاں، وقت دسیا سو سانو دوواں نو من گئے، اس وقت تک کچھ نہیں ہونا جب تک ان نہ منو۔ یار ان منوایا ہے تے میں آج دی مجلس وچ ظہیر بھائی پڑھواں قرآن دے حوالے نال اینا لفظ قرآن تو باہر آیا تے بھائی ظہیر بھی بیٹھے نے، اینا ہویا تے میرے باہر نپ لوے۔ میں تنوں آج دی مجلس وچ 2-4 جملے اس سے مصطفیٰ اس سے سچے بے عیب نبی دے حسن دی ایڈی کو جھلک بھی کھونی۔ قبلہ زندگی بسم اللہ مرشد یا اللہ مصطفیٰ دے قبلہ اپنے نبی دے جندہ کلمہ پڑھ دیا میرے سنی شیعہ بھائیو عاشق رسول بیٹھے ہو، مصطفیٰ اپنے نبی دے حسن دی ایڈی کو جھلک، حسن مصطفیٰ نہیں نا جیڑا بندہ بھی یہ دعویٰ کرے بھامے جیڑا بھی ہوئے جو تنہوں محمد دا حسن سناما وہ بندہ کوڑا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ میں ممبر سپیکر دیا دا پیا کوئی بندہ محمد دا حسن پڑھ سکتا ہی نہیں، نہ کسی نو پتہ ہے۔ بس میں اتنا دس دا جس محمد دے چہرے تے پسینہ آوے وہ پسینہ ڈھوے، اس پسینے دا ایک قطرہ صرف یوسف نبی بن جاوے۔ قبلہ زندگی دے رہا بسم اللہ جس دا ایک قطرہ یوسف نبی بن جاوے، اسے مصطفیٰ دے حسن دی ایڈی کو جھلک تے پڑھنی قرآن چویں موضوع نکا جا ظہیر بھائی ایک کے نتیجے 5 نے تے لبنے تسی آپین تے ایمیں داد بھی نہیں جے دینی، کیونکہ میں بعد پوچھنا بھی تھوڑی دیر بعد ہے کہ میں پڑھیا کی سمجھ آوے تے تاں بولنا جے، نہیں تے داد دی کونی لوڑ، بس دعا۔ مصطفیٰ دے حسن دی بابا جی ایڈی کو جھلک آکھی تے پڑھنی ہے کندے چو قرآن چوں تے قرآن دی تفسیر چوں آپ پڑھئیے تے میں جناب دے حوالے کرنے لگا۔ قرآن کیا پیدا؟ قرآن آتا ہے بند کمرہ ہے، یوسف بھی ہے، زلیخہ بھی ہے، القرآن۔ مصطفیٰ دے حسن دی جھلک چاچا جی بزرگ بیٹھے ہو، بند کمرہ حالت کیڑی ہے بابا جی؟ ایک کمرہ، دوا کمرہ، تریوا کمرہ، 7 کمرے، 7 کمریاں تو بعد یوسف تے زلیخہ
بند کمرے القرآن قرآن آدھا اس کمرے دی حالت کیڑی ہے صرف یوسف آئی یا زلیخا آئی ایتھے نبی ہے منظر ویکھے ہے اے پچھلے منے زلیخا ہے پتہ نہیں قرآن کیڑی تبلیغ کیتی ہے سطرے غور کرے ہے ظہیر بھائی اگے ایتھے نبی ہے پیچھے زلیخا ہے نبی زلیخا لے پاسے ویکھیا نہیں نبی ڈٹھا نہیں قرآن آتا ہے زلیخا بڑی کوشش کیتی ہے جو میں یوسف نو مخاطب کراں میرے علیہ پاسے ویکھے متوجہ ہوئے نبی نہیں ڈٹھا معصوم آئی نا لیکن معصوم تو کوئی شاید لکی ہوئی نہیں ہوندی ایتھے نبی زلیخا تبلیغ دا پہلی سطر امار شاہ غور کرے ہے زلیخا اپنے آپ نو آدھی ہے زلیخا انسان دی فطرت ہے اس دی کمزوری ہے اس دی تعریف لہذا یوسف دی تعریف کر اے متوجہ ہو سی پچھو زلیخا بولی یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے تیریاں اکھاں سونیاں نے قرآن نبی بابا جی ڈٹھا نہیں نبی حد دا اشارہ کر کے فرمایا زلیخا اے اکھاں میریاں نہیں ہن جنہوں گرمی کھا گئی ہے اندھا اپنا نصیب ہے یار قرآن دی تفسیر ہے اے اکھاں میریاں اے میرے اللہ دیاں امانتاں نے میں رحمان دی امانت چ خیانت نہیں کرنی نبی ڈٹھا نہیں زلیخا پیچھو بولی یوسف تیرا چہرہ حسین ہے نبی فرمایا عرضی اس خاک چ مل وینے القرآن قرآن آدھا ہے زلیخا دے سر تے آہی چادر اس چادر لہائی بھائی جان غور کرے ہے نتیجے ویکھے ہے ان چادر لہا کے اس دے کمرے چاہی ایک بت جس نو جھک دیئی کیونکہ زلیخا آہی بابا جی مشرک اس بت دے اتے منہ دے اتے چادر رکھی نبی حد دا اشارہ کر کے زلیخا ہون اے کیا ہے ہو سکا یوسف جیڑا کم میں پہ کر دیا نا ایک گناہ ہے ایک غلط ہے ایک غلط ہے اے ہے میرا رب اے میں اپنے رب تو پردہ کیتا ہے جو میرا گناہ میرا رب نہ بیکے حضرت یوسف فرمایا واہ زلیخا اے تو تا اپنے رب کو لو اے پردہ کر لیا میرا رب نہ پردیاں دا محتاج کوئی نہیں قبلہ زندگی درا بسم اللہ یا لیا میرا رب نہ پردیاں دا محتاج کوئی نہیں القرآن قرآن دا یہ ست رکھئیے زلیخا نبی دے پیچھے بھاج پئی تفسیر قرآن اگے نبی ہے پیچھے زلیخا قرآن دا ستمیں کمرے چاہیے نبی بھجے ہے دروازے خود ہی کھلنے شروع ہوئے معصوم بویاں دے محتاج نہیں ہوندے تیرا رجب یاد نہیں بابا جی نبی بویاں دے محتاج نبی بھج پیا دروازے کھل دے گئے نبی بھج گیا دروازے کھل دے گئے القرآن قرآن آدھا نبی بھج دے گئے دروازے کھل دے گئے جدہ آخری دروازہ آیا ہے سامنے کھڑا ہے عزیز مصر زلیخا دا شوہر جدہ یوسف دی حالت اس دے پچھے زلیخا نو ڈٹھائی قرآن آدھا زلیخا مکر کیتا ہے یہ تھے بدل گئی ہے اس روپ بدلے ہے اے عزیز مصر علیہ پاسے وے کہہ دی عزیز اس تیرے غلام تیرے نال دھوکھا کیتا ہے اندہ اے حق نہیں بندا اندہ اے حق نہیں بندا اس دھوکھا کیتا ہے اس چنگا نہیں کیتا عزیز حد دا اشارہ کر کے یوسف تیرا اے حق نہیں بندا میں تین گھر پالے ہے عزیز انج ہاتھ بتا کہ یوسف تیرا اے حق اے میرے نال تیرا حق نہیں بندا تو میں نے دھوکھا دیتا ہے اس لئے اللہ دے نبی اے نہیں فرمایا جو میں سچا زلیخا کوڑی ہے نا تفسیر پڑھ لے نبی نہیں فرمایا جو میں سچا اے زلیخا کوڑی ہے اس لئے نبی دی نگاہ ایک چھوٹے جا پینگے چاہیے اس پینگے ایک بابا جی 6 مہینے دا بچہ ہی اس لئے نبی فرمایا زلیخا اے میرے تے اعتراض نہ کر اگر میری صداقت دے گواہی اے بچہ دے وے بات مان لے اسے میری بسم اللہ بھائی آواز بتا یار آواز تیز کر آواز گھٹا نہیں آواز تیز کر اگر میری صداقت دی گواہی اے بچہ دے وے مان لے اسے
بچہ بولے ہے؟ سارے بولو نا، بولے ہے؟ کیوں بولے ہے؟ معصوم دی حمایت چ بولے ہے۔ بابا جی معصوم دی عصمت تے خطرہ ہی بچہ بولے ہے۔ چھوٹا جہا بچہ، بچے بول کے گواہی دیتی، ایسے نقطے تے میں مجلس چھوڑ کے آج دی جا رہے ہیں، سلام کروں گا۔ چھوٹا جہا بچہ، اے بچہ ذہن وچ رکھنا تے مجلس میں چھڑنی، بچہ نبی دی حمایت وچ قرآن پہ دسدا ہے بولے ہے۔ اے کدی کدی ساڈے بھائیاں نو جدوں وٹ پھرے نا، میں آپ سنے او تو مولوی مڑ ساڑ کٹ دے، مولوی آدھے نا چھیاں دے کم ویکھو جی، 13 رجب محمد دے ہاتھ 16 رجب بچہ علی بولے ہے، بھی کدی بچے بھی بولیں۔ اور 14ویں صدی دا مسلمان تیری سمجھ اسا شیعہ نو نہ آئیے، نہ تو آن دینا ہے تے نہ تیری آ سکتی ہے، حد ہو گئی۔ اگر محمد دے ہاتھ تے پتھر بولے تو فضائل پڑھ دائیں، علی بولے فتوے لیندہ ہے۔ قبلہ زندگی دی راہ، بسم اللہ بسم اللہ مرشد یا لیا بھئی پتھر بولے مولوی فضائل پڑھ دے، اگر علی بولے فتوے لیندے۔ تفسیرہ دیئے بچہ بولے ہے، سارا مضمون چھڑ دیتا، میں ساری بات ہی چھڑ دیتی، بات تمام ختم ہوگی میری پڑھائی۔ عزیز مصر نو پتا قرآن پہ دس دے لگ گیا ہے یوسف سچا ہے، اے کوڑی قرآن آدھا ہے، لیکن ایتھے عزیز اپنی معاشرے وچ عزت بچاؤن واسطے، اپنا عزت معاشرے وچ یوسف نو قید کرا دیتے۔ یوسف آ گئے قید وچ، بابا جی وقت گزرنا شروع ہو گیا، سارا چھڑ دیتا ہے۔ چاچا جی بزرگ بیٹھے ہو، قصہ یوسف تے ہر بندے نو یاد ہے۔ وقت گزریا، حالات بدلے، مصر دا بادشاہ بن گئے یعقوب نبی دا پتر۔ میں کتھے آ گیا نتیجہ دین واسطے، مصر دا بادشاہ کون بن گئے؟ یوسف نبی۔ او جیڑی زلیخا آئی، قرآن پہ دس دا زلیخا دی حالت بن گئی ہے، وال سر دے چٹے ہو گئے سو، کمر جھوک گئی سو، اکھاں دی بنائی کمزور سو، ایک ہاتھ چ چاچا آسا ڈنڈا ہے، دوسرے ہاتھ چ کٹورا ہے، در در تے بھیک پہ منگ دی ہے زلیخا۔ خدا دی قسم ہے جتھے میں پہنچ آیا نا، کدی راتی سوچی صحیح جا کے، ایتھے تے چلو نہیں نا گرمی دی وجہ تو بول رہا، راتی جدہ موسم ٹھنڈا بنے آنا تے موڑے سوچی صحیح ہے 17 وے کدو دیاں کدے گئیاں تے اللہ قرآن چ دسیا کی گل قرآن دس گیا۔ وقت بدل گیا، حالات، آؤ جعفری صاحب آؤ بویا جاٹ، وقت بدلے، زلیخا جیڑی نبی دی او عصمت نو ہاتھ پاؤن دا ارادہ کیتا ہے، مشرک اجاں تک قرآن آدھا ہے بتاں نو جھک دی، اجے تک مشرک ہے، لیکن حالت کیڑی ہوگی سو وال چٹے، کمر جھک گئی، ہاتھ کٹورا، در در تے بھیک پہ منگ دیئے۔ زلیخا آل قرآن مصر دا بادشاہ بن گیا یوسف نبی۔ بابا جی قرآن آدھا ایک دن شاہی سواری لے کے نبی گزرے ہے مصر دے ایک بازار چوں، ہر پاسیوں آواز ہے یوسف یوسف یوسف۔ اس زلیخا ایک نکر تے کھلوتی، ہاتھ چ کٹورا ہے، بتاں نو جھکن والی زلیخا، جدہ کان تے آواز آئی سنا یوسف دی شاہی، یوسف دی شاہی سواری، یوسف دا روب، ہاتھ چ کٹورا ہے، جدہ ڈٹھا سنا اکھاں تو گھٹ نظر دے، جدہ سنیا سنا کٹورا سٹیاس۔ اس زندگی دا پہلا موقع ہے زلیخا دا، کٹورا سٹ کے نا آسمان دا منہ کر کے دیئے کتنا رحیم تے کریم ہے یوسف دا اللہ۔ میں درائن قربان کران توڑی سمجھتا ہوں، اوئے 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 آدھی کتنا رحیم تے کریم ہے، حالانکہ بتاں نو جھکنا لیے کتنا رحیم تے کریم ہے یوسف دا خدا، یوسف دا اللہ۔ کیوں؟ جس اطاعت دے بدلے ایک غلام نو مصر دا بادشاہ اور نافرمانی دے بدلے ایک بادشاہ زادی نو گداگر بکھارن بنا چھڑے۔ جا گیا یار، میری محنت ہی نہ 17 واسطے میں مصطفیٰ دے حسن دی جھلک ایڈی کو پڑھنی ہے، نتیجے ویکھے کتنا رحیم تے کریم ہے یوسف دا اللہ۔ یہ 17 کے نا
زلیخا اتھے رک گئی ہے، نبی سواری لے کے قرآن دے محلے چاہ گئے نے، نبی محلے چاہے نے اتو وہی آ گئے، یوسف جی بارے الہا، فرمایا بیر کھڑی ہوں زلیخا، اچھا مالک، فرمایا زلیخا بتانو جھکن علی، آج اس میں اللہ دی توحید بیان کیتی ہوں، میری حمد کیتی سو، یوسف آج زلیخا نو اپنے دربار چ بلا لے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں ہون پہلی سطرے ظہیر بھائی آج میں دعا منگل لگا اس بار گائے جو میرا اللہ جڑا ہون نہ بولیا شالہ ہوں دی ایتھے جیب کتری جائے، آتے جانا ہوئے انہیں احمدہ نگر 10 روپیے رکشے دے پننے، مڑ ایڈی بڑی سطر ایڈی محنت کر کے میں پڑھا تے مڑ بندہ اے سطر نہیں بجاؤنی، اس آج کیتی ہوں بتاں نو جھکن علی، کیونکہ اے حمد ہے نا کہ کتنا رحیم تے کریم ہے یوسف دا اللہ، اس میری تعریف کیتی ہوں، اس نو اپنے دربار بلا لے، نبی غلام نو بھیجئے، اس نو لے آؤ، قرآن آدھے زلیخا آ گئی ہے، اے لفظ دے غور کرے ہے، نبی آج بھی زلیخا لے پاسے ویکھیا نہیں، دیکھو نا جی قرآن کیا دا چھڑے ہے، ڈٹھا اس واسطے نہیں کہ متاں زلیخا آکھے او دو غریب آئیں تے اے اللہ دیاں امانتاں، آج دولت آ گئی تے بھول گئے ہیں، حکومت مل گئی ہے تے کونی گلاں، نبی حد دا اشارہ کیتا ہے، تفسیر نہ ہوئے، اے بار ہون میں پڑھ کے کھلو رہا سا، میں نہ پلمی تفسیر قرآن نہ ہوئے، مولوی کو پوچھ لمی، میں مجرمہ، بھائی تشریف فرمانے، میں دوبارہ پیدا تفسیر قرآن، نبی حد دا اشارہ کیتا ہے، زلیخا اور جڑے کلمہ محمد دا پڑھنا لے بیٹھے ہو قبلہ غور کرے ہیں، نبی حد دا اشارہ کیتا ہے، نبی فرمایا زلیخا او جڑا میرے نال اس وقت کیتا ہے یا مکر، کیوں کیتا ہے یا میں تیری وجہ تو قید نہیں بھائی، میں تیری وجہ تو قید اچ گیا، او میرے نال کیوں کیتا یا اس ویلے زلیخا دی یوسف تو ہے یہ ڈا سونا، تو ہے یہ ڈا حسین، تو ہے یہ ڈا حسین، اس ویلے نبی فرمایا واہ زلیخا اے آخری نبی محمد دا پسینہ ڈٹھائی دے مار گئی ہے، قبلہ زندگی دراز ہو یا لے آخری نبی محمد دا پسینہ ڈٹھائی مر گئی ہیں، القرآن تفسیر قرآن، قرآن آدھے اس سطرہ کی زلیخا اگو بولی نہیں، قرآن ہے قبلہ زلیخا نہیں بولی، چپ کر کے واپس ٹور پئی، نبی حد دا اشارہ کر کے زلیخا ہون کی دے، اور کہا یوسف جندہ نام چاہیا ہی نا، اندہ نام اتنا حسین ہے، اس سے دا عشق میرے دلے چاہ گیا ہے، آئے آئے اور اسے محمد عشق میں زلیخا دے دلے جا گیا اور اسے احمد نال اور اسے محمد نال میں عشق کرسا، اے عشق دا نام آیا عاطف غیبی جو آواز آ گئی یوسف ہونے دے دلے جو میرے محمد عشق آ گئی، انہوں واپس بولا اے ناک اللہ پہ دے محمد دے صدقے مانگا جو میں اللہ کیا دے ماں، اس لئے یوسف پر میں زلیخا واپس آ جا، اللہ پہ دے محمد دے صدقے مانگ لے میں اللہ کیا دے ماں، اس لئے ہاتھ بتا کے دی یوسف اپنے اللہ نو آکھ محمد دے صدقے میری جوانی واپس والا دے، قبلہ زندگی جرا دو، مصطفیٰ دے صدقے میری جوانی واپس والا دے، مل گئی جوانی بولو نا، زلیخا نو جوانی ملی ہے، کس دے صدقے ملی، سارے بولو نا، مصطفیٰ دے صدقے ملی، بابا جی جوانی مل گئی، ہون نکتے تے آؤ جتے چھوڑنے، جوانی بابا جی مل گئی، ہاتھوں پہ غیبی چو آواز آئی، یوسف پہلے تین منع میں کردہ سے اس تو ہونے دے دلے چ میرے محمد عشق آ گئی، میں اللہ پیادہ ہونے سے نال نکاح کر لے، گرمی تو ہڑنا زیادہ من لگنی چاہی دی ہے، تھوڑا جا مزاج بلند کرے ہے، سطر آخری ہے، فرمایا ہون نکاح کر لے، نکاح ہو گیا، قرآن آدھا ہے ہون نبی اپنے محلے تخت بیٹھا ہے یوسف نبی، بابا جی سطر ایس واسطے میں اتنا پڑھ کے آیا ہوں ایس سطر واسطے، نبی بیٹھے ہیں قبلہ،
اینج نبی حد دا اشارہ کیتا ہے دعا دے ہاتھ جائز بارے الہا ہاں بادشاہ بنائے عزت عطا کیتی ہوں ہن میں دعا دے نبی ہاتھ چاہ کے ادا پیا مینوں وسیع عطا کر دے میرا سلام ہے جن لفظ دی سمجھ آ گئی ہن مینوں نائب عطا کر مینوں وزیر عطا کر مینوں وسیع عطا کر حاطف غیبی چ آواز یوسف تیری دعا مستجاب ہے انج کر کنعان والے رستے تے سفر شروع کر دے جیڑا سامنے پہلا جوان آ رہا ہوئے پوچھن دی لوڑ نہیں انہوں لے آویں او تیرا وسیع ہے جاگے ہے پٹھان کیا لے ہو جاگے ہے فرمایا اوہ تیرا نائب ہے تیرا وزیر ہے میں اللہ آدھا پیا ان لے آ قرآن آدھا شاہی سواری لے کے اللہ دا سچا نبی یوسف پیغمبر اپنا وسیع لین واسطے کنعان والے رستے تے ظہیر بھائی ٹر پئے قرآن آدھا جدہ تھوڑی دیر اگے گئے نے سامنے ایک جوان آ رہا ہے ان دی پھٹی ہوئی چادر ہے اس دی حالت ہے وہ امامہ پھٹیا ہویا ہے ترٹی ہوئی جتی ہے نبی ڈٹھا ہے جو میرا وسیع ہے اس ویلے نبی آسمان دا منہ کر کے دے واہ میرا اللہ میں مصر دا بادشاہ اے میرا وسیع کیسا میں مصر دا بادشاہ میرا وسیع کیسا میں مصر دا بادشاہ اے میرا وسیع کیسا حاطف غیبی چ آواز ای واہ میرا نبی اے اس ویلے چنگا لگا ہے یا جدا پینگے چ اس تیری گواہی دیتی آئی قبلہ دارائن قربان کرنا تو سمجھ تو بسم اللہ یا لے قبلہ دارائن قربان ختم اس ویلے چنگا لگا یا جدا پینگے چ اس تیری گواہی دیتی آئی بارے الہا اے اوے جیس میری عصمت دی گواہی دیتی ہے ہاں میرا سچا نبی اے اوے نبی لے آئے قبلہ غور کرے ہے ایتھے بھی جدہ مولوی یاد ہے نا بھئی حد ہو گئی اے وسیع کتھے لکھی ہے آ قرآن پہ دس دئی جڑا پہلی گواہی دے وے اوہ وسیع ہوں دئی جڑا پہلی گواہی دے وے اوہ وسیع ہوں دے بس ختم دعا ہے کریم اللہ رحمان اللہ 14 دی عزت دا صدقہ سانو نیک بنا نا 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 انج نہیں ہن سارے نو آکھنا پوسی سارے ہر بندہ آکھے سانو سیرت معصومین تے چلن دی توفیق عطا فرما متقی بنا پرہیزگار بنا کریم اللہ سانو نمازی بنا بس ماتمیوں سادات وغیرہ سادات بہت زیادہ پڑھ گیا پڑھے اس واسطے وے باوے ریاض شاہراں دا میرے نال ہون بار فون ہویا آن تو پہلے انہوں میں نے آکھیا تھوڑا جا لمحہ پڑھی پیچھے بھائی ظہیر نو بھی آکھنا ہے کہ تھوڑا جا لمحہ پڑھے میں تھوڑا جا لیٹ ہاں تقریباً 3:15 3:30 بجے تک وہ بھی آ جا سن تو بس ختم زیوکار سادات وغیرہ سادات شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ زیادہ پڑھ گیا گرمی بھی ڈھیر ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے زندگی دی اج میری یا تہاڈے چکیں دی آخری مجلس ہوئے بابا جی ہر مجلس میں لفظ آدھا پچھلے سال بھی یقیناً نے مجلس ہوئی ہو سی کچھ بندے ایسے تہاڈے چ ہو سن جڑے اج موجود نہیں قبریں چ ٹر گئے جڑا ایتھے بہ کے محمد دی زخمی اولاد نو روندے ہو اس دا اجر تین قبر چ مل سی یہ توڑے روان واسطے اے ذاکر جملہ نہیں یاد ہے میں بابا جی حسین دی تسی سید ہو میں توڑی کنیز دا پوترا جتنے سید بیٹھے نکرانی دا پوترا میں حسین دی شبیہ قبر دی شبیہ تے میں ہاتھ لا کے آدھا پیا مجلس بناؤن واسطے اے نہ سمجھیا کرو کہ مجلس بناؤن واسطے آدھے نے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے مطلب کل قبر چاہ جانے اے تینوں احساس ہو سی ایتھے بہ کے گرمی چ رونا ہے نا جڑا لیکن ہونا اس وقت جدہ تیرے لگ دے تینوں قبر چ لا کے واپس آئے نا تے تنہا تو پریشان ہویا تے بغیر سر دے اکبر دے پیو آ کے آکھیا نا این کچھ نہ آکھو میری زینب دے برکے نو روندا رہا اللہ اکبر اللہ ہائے قبول فرمانے ہر بندے ہائے نہیں کیتی شاید ہر بندے نے سمجھا نہیں میں سکیا اتنی ہائے کیتی کرو تیرا نال اللہ مومن تیرا گواہ بن جاوے ہاں ترائے منزل مکہ راندا ہاں جدہ مسلم دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمیندے نے ونج کوفہ ونج کوفہ ایک لفظ سن دے ہوئے تے ہائے کر دے ہوئے ونج کوفہ جواب سنے ہے
قدمہ تے ہاتھ لا کہہ دینے او وقوفہ جتھے زینب یتیم ہوئی آئی. اللہ اکبر. دھیاں رسول دیاں راضی ہو. او وقوفہ جتے حضور دیاں بہنہ یتیم ہوئی ہیں. ہاں او وقوفہ. مولا اجازت ہوئے تساں امر ایتھے دیتا ہے میں ایتھو سفر کراں اے اطاعت امام دی مولا ایتھو جاواں. جواب سنیا اکبر دا پیو فرمیندے نے نہ مسلمہ کلا نہ جا دو پتر نہ لے لے. واہ حسین کیا بات ہے یار توڑی سمجھ تو بسم اللہ ماما دیاں راضی ہو. فرمایا ہو سکتا ہے اوپرے شہرج تینو گواہاں دی لوڑ پہ جائے. مسلم ویسے اے امت معصوم گواہ مندی نہیں اسی بھی ایک وری مان لگئے حاصل. بابا جی گل کرن نال مصیب دے ربط نہیں تروٹ دے. اتھا ذاکر ایک جملہ پڑھ دینے بڑا رنہ ہے حسین دا وکیل کمر جھک گئی بڑا رنہ نگاہ سارے غلط پڑھ دینے. میں حسین دی قبر تے کھلو کیا دا پیا بدے غلط پڑھ دینے. نہ نگاہ جھکیے نہ کمر جھکیے بلند گردن لاہور علی ملکہ سین دے کولا کیا دینے غازی دی بہن میرے بختان دی معراج ویکھ میں اکبر دے پیو دا وکیل بن گیا. قبلہ حضرت عباس دے استاد دا نام ہے مسلم ابن عقیل. بابا جی علمہ علیہ غازی نو جنگ دے ہنر حضرت مسلم سکھائے. کتنی عظیم جنگ جو آئی کتنا بہادری کتنا شجاعی. حسین تنہا مسلم بھیج دے پہنے مسئلے ہتا ہی نا سیچ ای ست راکے نا میرے بختان دی معراج. اچھا سردار مبارک ہوئے. کوئی حکم فرمایا میرا کوئی نہیں امام دا حکم ہے دو پتر دین تے خرچہ دیکھے ہے. فرمایا دو پتر. اچھا سردار سردار میں 6 پتران دی ماں ہاں دو کیڑے دے ماں. 6 پتران دی ماں ہاں دو کیڑے دے ماں. جواب سنیے فرمایا او چا دے جنہ بغیر نہ تیری نہیں بدی ہوئے. واہ حسین واہ حسین واہ حسین. نہ میری نہیں بدی ہوئے زمانے نو پک پتہ لگ ونجے اسا دین پیچھے کی کیتا ہے. بی بی دو نکے پتر سامنے بلہائے نے. وڈے دی عمر 7 سال تاریخ لکھی ہے چھوٹے دی عمر 5 سال. تیاری میں نہیں پڑھدا دوواں دی بی بی تیاری کیتی کی میں. لاہور پند کوئی نہیں ہو سکدا کسے پردہ دار دے نال علمہ علیہ دی بہن مکان جھلن آئی ہوئے نہ شرما کے روے ہو سکتا ہے. میں بار بار تنوں صدر آدھا پیا ماتمی صدات و غیر صدات نہیں پڑھدا بس اتنا پڑھدا اللہ جانے کیویں کنگیاں کیتیاں. بس ماتمیوں دوواں دی تیاری ہو گئی ہے نا. بی بی اپنی دھی نو فرمایا آتی کا دھی جی اماں میرا بچڑا ونج نہ ایک وار زہرا دیاں دھیاں دے کول جا. قدماں دا بوسا لمی قدماں دا بوسا لے کے ہاتھ بن کے آکھیں مرشد زادیاں ایک واری ساریاں بیبیاں نہ ساڑے خیمے چاہو. بابا جی میں سطرے سمجھا لی تے ہو سکتا ہے اگاں پڑھن دی لوڑ نہ پوے میں ایک وین کراں بس سطر سمجھے ہر بندہ تے ہائے کرے ہے. فرمایا ایک واری میرے خیمے چاہو. ساریاں بیبیاں جدہ آ گئیاں انہاں جڑا صاحب اولاد چھوٹی اولاد والا بندہ بیٹھے. بابا جی 5 سال دے پتر نو نا بھائی 5 سال دے پتر نو بیبیاں سر تے ہاتھ رکھ کے نا بات بات چم چم کے فرمایا میرا لال ایک بار ویک اساں نوکراں اے ہن مرشد زادیاں تے زہرا دیاں دھیاں نے. 5 سال دے پتر نو بی بی فرمایا میرا لال ایک بار زہرا دیاں دھیاں دے سامنے ذرا پتن تو چولا لہالا. پٹھان کے آلے او سید کوشش کیتی ہے چولا نہیں لتھا. اس ویلے بی بی ماتم کر کے فرمایا زہرا دی تھی آپے بیک لے نہ چولا لاؤن دا پتہ ہے. اللہ مان اللہ اکبر. انج روندے نے ماتمی جی میں ہون رونے ہو تھیاں رسول دیا راضی. نہ چولا لاؤن دا پتہ ہے نہ چولا پاؤن دا پتہ ہے. میں بالکل سمجھا لے ہون میں وین بابا جی نیڑے آ گیا. نہ چولا لاؤن دا پتہ ہے ظہیر بھائی نہ چولا پاؤن دا پتہ ہے. دوواں دی تیاری کر کے بی بی فرمایا سردار میرے پتر حاضر نے. بابا جی اگے پتر ٹر پے پیچھے وکیل حسین ہے. پتر اگے پیو پیچھے بی بی اگوں والا ہے. سردار پتر پیچھا ٹر دین. فرمایا جاندہ پتر پیچھا ٹر دینے قربانیاں کا ٹر دیاں نے. اللہ مان اللہ اکبر.
میں تے اکبر دا صدقہ لے کے ٹر پیا آ گئے کوفہ 18,000 بیعت 18,000 دی بیعت ایک لفظ تے ٹوٹ گئی اللہ لعنت کرے عبید اللہ بے غیرت تے اس اعلان کیتا ہے جس حسین دے وکیل نو گھر پناہ دیتی او دی عزت محفوظ نہ راسی بابا جی لوگاں دی عزت بچاؤن واسطے آدھ رات لے نکے نکے پتر نال لے کے گلیاں چ رلدا ودا حسین دا وکیل تقدیر لے آئیے قاضی دے بوے تے ہکا وین کرنے تقدیر لے آئیے بابا جی قاضی دے بوے تے ایک میں بابا جی منگنی ہے دعا تو اڈی ساریاں دی صاحب اولاد ہو نہ سارے جن دے کول نہیں اولاد عباس دے بھنیجیاں دا صدقہ مالک حیاتی علیہ پتر دے وے میں دعا پہ منگدا مصاحب چ دعا پہ منگدا اور جڑے صاحب اولاد ہو بابا جی ہائے کریا سارے تو اڈی آمین ہائے وچ میں دعا منگنی ہے میں دعا پہ منگدا میرا اللہ شالا اولاد دے سامنے کوئی پیو مجبور نہ ہو جائے واہ حسین اللہ اکبر ماما دھیاں راضی اللہ پرسا قبول فرما بسم اللہ جی صاحب آؤ ماما دھیاں اللہ پرسا قبول فرمانے حاجی صاحب میں دعا منگی ہے شالا اولاد دے سامنے کوئی پیو مجبور نہ ہوئے آدھ رات لے قاضی دے دروازے تے دستک قاضی دروازہ کھولے آدھا کون ہے سید آدھا ابن عقیل آدھا حسین دا وکیل آدھ رات لے میرے بوے تے کیوں آئے ہیں سید آدھا قاضی میں غرض لے کے آیا آدھا کیسی غرض ہے سید آدھا قاضی آج رات میرے پتر امانت رکھ لے بابا جی اگلی سطر تے یا او بندہ بڑا بے اولاد ہے یا ان دی مجلس چ توجہ کوئی نہیں مجلس چ توجہ کوئی نہ ہوئے تاں ہائے نہ کرسی یا بندہ بے اولاد ہے اولاد دی قدر دا نہیں پتا ہائے اس نہیں کرنی اولاد اللہ بھی ہوئے مجلس چ حاضر بھی بیٹھا ہوئے ان دی کیویں ہاتھ ماتم واسطے اٹھدا نہیں یا سطر تے ماتمیاں یا سطر رکھیے نا قاضی آدھا ہو سکتا ہے تیرے پتران دی وجہ تو اے میرے گھر نو اگ لا دیون سید آدھا قاضی اتنی دیر رکھ لے جدا میں اس گلی دا موڑ بلا جاما وات کٹ دیوی کوفے دے بازار جانن اللہ مان اللہ اکبر اللہ پرسا قبول فرماوے ماما دھیاں راضیاں غریب آدھا اتنی دیر رکھ لے جدا میں گلی دا موڑ بلا جاواں وات بے شک کٹ دے میں کوفے دیاں گلیاں جانن عباس تے بھنیجے جانن نکا پتر قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے بابا تھک گئے ہیں غریب آدھا ہے میں تھکیا نہ میں کوشش پہ کردہ شالا بہنہ نو جیندے مل پہو اللہ مان اللہ اکبر ماما کچھ بندے رہ گئے نے جنہیں آجا تک ماتم نہیں کیتا الحمدللہ بڑی سونی مکان ہو گئی بڑا سونا پرسا میں بیان کرا پتر قاضی دے گھر وچ حسین دا وکیل توا دے بوئے تھے مومنہ مائیے آدھ رات لے قبلہ انسانی حاجی صاحب فطرت ہے خاموشی ہو گئی ہے اب این سنے انسانی فطرت ہے بندہ تنہا ہوئے نہ تنہا قبلہ تے پریشان ہوئے اے انسان دی فطرت ہے بندہ زمین تے بے کے لیکا مار دے انجا نا قبلہ زندگی بھر رو میں میشر تک روو ایسے جملے دا مل نہیں بندہ اگو نصیب دی وانڈے زمین تے بے کے لیکا مار کے رات لے اپنا ڈر نہیں وط زمین تے لیکا مار کے آدھا شالا زینب دا برکہ بچ جاوے واہ حسین اللہ اکبر اللہ ماتم قبول فرمانے شالا آلیہ دا برکہ بچ جاوے اپنا ڈر نہیں بابا جی اگلی سطر میں چکوال پڑی تھنیل فتوئی میں سطر پڑی میرے حصے دی مجلس بابا جی سطر تے ہو گئی ایڈی اوکھی سطر ہے لیکن گال معرفت سمجھن دی یہ سطر پیا دیان ضعیفہ مومنہ دروازہ کھولے ڈٹھے انسانی آثار نظر آئے رات ہی نا اندھارا ہی انج غور نال ویکھ کیا دیئے بندہ خدا لے اے سطر ہی سمجھیا ضرور بندہ خدا کوفے دے حالات ٹھیک نہیں ایتھوں اٹھ اپنے گھر جا فرمایا اتھوں اٹھ اپنے گھر جا حسین دا وکیل جھکے لہجے نال فرمیندے نے ضعیفات جندہ گھر نہ ہوئے
ماتم کر کے دیئے ایسے حالات جندہ گھر نہ ہوئے انہوں مسلم ابن عقیل آدھے سید آدھے اوہ حسین دا وکیل میں آن جدہ کہنا میں آن بھاج کے اگے آئیے پہلے سجے ڈٹھائے بعد کھبے ڈٹھائے ہاتھ بان کے دی وے مولا تیرے نال گھروں دو پتر بھی آئے آن اس ویلے غریب ماتم کر کے آدھے پچھلے موڑ تے میتھوں تقدیر کھول ہے اللہ مان اللہ اکبر اللہ پرسا ایک وین کروں ماما دھیاں راضی پچھلے موڑ تے میتھوں تقدیر کھول ہے پتر قاضی دے گھر جنگ نہیں پڑھتا جنگ نہیں پڑھنی پتر قاضی دے گھر پے گئیاں کڑیاں حسین دے وکیل لوں میں تے آسان کر سکتا نا یار پے گئیاں کڑیاں بہن تے بھیرا دے وکیل لوں اے دارالامارہ پہنچیں ایک ظالم آدھے مسلم امیر دا سلام کر سر نو جنبش دے کے جھٹکا دے کے دنے حیاء کر میرا ہکا امیر ہے جڑا زینب دا ویر ہے اس ویلے جنت البقیع بطول دی قبر حال گئی فرمایا مسلم اوکھے ویلے میرے حسین نو امیر صدی آئی نا میشر تک لوگ تین امیر مسلم صدی سا واہ حسین دیاں رسول دیاں راضی ہونی زین بلند کر میں بین کرنے بابا جی کڑیاں پہ گئیاں دارالامارہ دی آخری منزل حاجی صاحب بہن تے بھیرا دا وکیل ہے انہوں اکبر دے پیو دی حالت کیڑی ہے شبیر دی حالت کیڑی ہے غریب دا امامہ لتھا ہوئے ہے علم جڑے دیاں لے بیٹھے ہو بابا جی امامہ ڈھلے ہوئے ہے لتھا ہوئے ہے سجاد جی بابا میرا لال وانجنا ایک بار مسلم دیاں دوے دیاں لے آ مسلم دیاں دیاں لے آ دوے بہنا مامے حسین دی جھولی چاہ کے بہ گئی ہیں شبیر بھیرا دی حالت بھی وے دے پہ انج ہاتھ چاہ کے دیاں دے سر تے رکھے نا بڑی دیر تک پیو اکبر دا رننے جڑا دا میں زندگی چ نہیں رننا انہا 17 تے غور کرے بڑی دیر تک رومن تو بعد نا انج ہاتھ رکھ کے فرمیندے نے میرا بچڑا جی ماما شبیر فرمایا بچڑا جی ماما فرمایا بچڑا آج تو بعد نا آج تو بعد جی ماما فرمایا آج تو بعد تو اڈا بابا بھی میں جن سمجھ آوے رونا تے ہو سے نا جن سمجھ آوے جنہوں اللہ ہاتھ ماتم واسطے دیتے نے ماتم کرے فرمایا تو اڈا ماما بھی میں تو اڈا نانا بھی میں جدہ لوڑ پوے میرے بوے تے آوے بچڑا میں خالی نہ ولے ساں پٹھان کے آلے ہو مسلم دی وڈی تھی یادیے وے ماما قرآن تا آدھائے انج پیار یتیمہ نال کرو اسا کوئی یتیم ہے اللہ مان اللہ اکبر دیاں رسول دیاں راضی ہونی آواز آندہ وے ماما ساڑا بابا تبلیغ واسطے کوفے گیا ہے جدا کوفے دا نام آیا ہے اکبر دا پیواز ہے میں غریباں او میڈا اللہ میں غریبا میں اللہ راسیا میں غریبا اکبر دے پیو غربہ دنا چاہے یار وفا دی سطر سنے ہے جڑا ماتمی رہ گیا ہے تیرا اپنا نصیب ہے ماتمیوں جدا آکے میں غریبا غازی دیاں بھڑے جیا دیاں چادرہ ڈال گئی آئے او ماتمیوں دوے بہنا اٹھے آئی آئے جتے ماں مٹی تے بہ کے قرآن پہ پڑھ لی آئی اکبر مار کیا در اماں قرآن بند کر رہے ہیں او ویگا اکبر دا پیو آدھا پیائی میں غریباں آواز آندہ اللہ جانے کیوں پیادا ہے میں غریباں اللہ جانے ساڑھی زندگی چ کیوں پیادا ہے میں غریباں میں اللہ راسی آئے او جوانوں غازی دی بائن دے دل تے خنجر چلے بی بی آدھی ہے جلدی کرو مامے غازی نو لے آؤ مامے غازی نو لے آؤ او ماتمیوں دوے بہنا مامے غازی کو لائیں وے ماما جلدی یادیں نو بہن سدیں دی پئی آئی رب اکبر دی قسمیں جدا غازی آیا یار میں بندہ دیکھنا جڑا سطر تے ماتم کر کے نہ رو سکدا ہوئے چڑے ویلے غازی آیا بھائن دی کئی حالت ماتمیوں چادر ڈلی ہوئی آئی غازی رو گیا دے بھائن سر تائی دی یاد آئی ہے یادیں نو اجا پتران دی جدائی روایا ہے او ماتمیوں بی بی آدھی غازی تم باقی گلہ چھوڑے ایک بار او ویلا یاد کر 28 رجب آئی دیگر دا ٹیمہ زہرہ دی قبرہ اما امال بنین نال آئی اما امال بنین تیرا بھی ہاتھ جایا تے میرا بھی جایا انج زہرہ دی قبر
کمر تے لا کے آدیے وعدہ کرو تو ہاڑے جیندیا حسین نہ روے ویکھیا امام لٹھا ہوئے آئی واہ حسین ماما دھیاں کوشش کریں یار آواز آندہ ہے ساڑھے جینیاں آوے گا آدھا بیٹھا ہے میں غریبہ مطا کوئی بندہ آکے گریان پڑھ گیا ہے اگر جھوٹ پڑھا میں نو غازی کنزیر بنا کے ممبر تو لہا دے دے تو سا ماتم نہ کرو توڑا اپنا نصیب ہے او ماتمیوں جڑے ویلے ماتمیوں غازی جملے سنے عمر بنین دے بچڑے تلوار چاہیے غریب آدھا قاسم بچڑا بھاجیا اکبر تمہیں یا ماتمیوں سارے آگئے شبیر دے کول آئے نے اکبر دے پیو غازی دا چیرہ ڈٹائے ایک دا چہرہ حسین بابا جی مظلومہ بانگوے تھے آئے نے جدہ غازی دی بھائن دو ڈٹھائے شبیر آدھا غازی دی بھائن تیری بھی قسمات میری بھی قسمات شبیر آدھا ہے جڑے ماتمی اجاتا کہ نہر اللہ تیری بھی قسمات میری بھی قسمات غازی آدھا مولا میری بھائن دی قسمت نو کہہ روایا ہے آواز آدھا ایک وار بھائن نو خیمے لے جا او ماتمیوں جدہ بھائن خیمے آ گئی ہے جنو اللہ ہاتھ دیتا ہے وہ ماتم ضرور کر رہا ہے وہ ماتمیوں سیدہ دے غازی وعدہ کر لڑ سے دا نہیں غازی آدھا ہے مولا میں نہ لڑ دا وہ ماتمیوں شبیر ہاتھ جایا ہے وہ جدہ غازی ڈٹھائے دارالعمارہ دی چھاتائی ایک ظالم مسلم دے والے جا ہاتھ پاکے وہ پہلا تماچہ مارے آئے آدھا بتائے اپنا حسین بولا لے اور اولا میں ماما دھیاں راضی نے کوشش کریں یار آدھا بتائے غازی بولا لے تیرا اکبر کن گیا اور جوانوں غازی وے دھاریا تلوار چل گئی ہے اور جڑا دھاڑ زمین تے آئے اجا سوچیں دے پیو کی میں رو لائے غازی آدھے مولا ایک وار میں نو کوفے پہنچا میں شبیر آدھے غازی لڑے نہیں میں غریبہ آدھے مولا لڑدا دینا اور میں تے بھیرانو ہانا للیسا سید آدھے ایک وار بھیرا دی حالت بھی کھامے جڑے ماتمیوں ایک واری ہاتھ جاؤ سارے ماتمی ہاتھ جاؤ اور ماتمیوں ستر اوکھی معافی دے وے آئے غازی آدھے مولا میرے بھیرا دا جنازہ تا پڑھے سڑ شبیر آدھے ہونویک اور جدا غازی جٹھائے اور بدماش پیرانال رسیا پہ بندر کہہ ویلے کہہ بازار غازی آدھے پئی رل دیولا